بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن نمبر 2 کے لیے میں آپ کے سامنے موجود ہوں. تو آج جو ہے لیکچر آف ایجوکیشن پنجاب پبلک سروس کمیشنز کے لیے لیسن آف 2 کے لیے آپ کے ساتھ میں موجود ہوں, آپ کا ریسورس پرسن. تو آج ہم نے جنرل میتھڈ آف ٹیچنگ کے بارے میں کا جو آگے ہم ٹاپکس پڑھ رہے تھے, اس میں کریکٹرسٹکس آف کوالٹی ٹیچنگ, دا کنسیپٹ آف افیکٹو ٹیچنگ کیا ہوتی ہے اور افیکٹو ٹیچنگ میجرز کیا ہیں, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ساتھ ساتھ اس کے میں جو ہے آپ کو امپورٹنٹ ایم سی کیوز کی بھی ساتھ ساتھ ایکسپلینیشن کر دوں گا. تو کسی بھی کوالٹی ٹیچنگ کے لیے اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ کی جو فوکس آن اسٹوڈنٹ اچیومنٹ, ہمیشہ جو ہے اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹ کے اوپر وہ فوکس رکھتا ہے. A pedagogical practice that creates caring, inclusive and cohesive learning communities. تو ایک ایسی پیڈاگوجیکل میتھڈ, ایسا ٹیچنگ کے طریقہ کار کو کلاس روم کے اندر اپناتا ہے جس کے اندر وہ کیئر کرتا ہے, تمام کو شامل کرتا ہے. انکلوسیوس کا مطلب تمام وہ طریقہ کار کو شامل کرتا ہے, ہر ایک کے اسٹوڈنٹس کے اس کی پرسنل آئیڈینٹیز, پرسنل انڈیویجولس ڈفرینسز کے مطابق جو ہے وہ کرتا ہے. کوہینسو لرننگ کمیونٹیز جو ہے ایک اجتماعی طور پر جو ایک آپس میں ملن, کوہینسو جو ہے وہ لرننگ کی جو ماحول فراہم کرتا ہے. افیکٹو لنکس بٹوین اسکولز اینڈ دا کلچرل کنٹیکس آف دا اسکول, اسکول کا جو کلچرل کنسٹیکٹ ہے اور اسکول کے درمیان جو اس کا ثقافتی اور اسکول کے درمیان ایک جو ہے لنک برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. یعنی کہ اسکول جس کے ایریا میں بھی, مثال کے طور مسلم علاقے میں اسکول ہے تو مسلمانوں کے کلچرز کو اپنایا جاتا ہے, یا کیونکہ ایک کلاس روم جو ہے ایک ملٹی ڈائمینشنل سوسائٹی ہوتی ہے, اس کو مائکروکروزم بھی کہتے ہیں. تو بحیثیت ٹیچرز یہ آپ کا یہ فرض ہے, تمام طالب علم جو کہ مختلف خیال کے لوگوں کے بچے ہوتے ہیں تو ان کے جو ہے آپ نے خیال رکھنا ہے. ان کی رنگ, نسل, کریڈز مختلف ہوتی ہے, ان کا جو مختلف جو ہے وہ سوسائٹی سے ہوتے ہیں, کہ غریب کے بچے ہوتے ہیں, کہ امیر کے بچے ہوتے ہیں, کوئی کمی کے بچے ہوتے ہیں. تو وہ افیکٹو ٹیچنگ جو ہے وہ لنک جو ہے وہ ہمیشہ رکھتا ہے. کوالٹی ٹیچنگ از رسپانسو ٹو اسٹوڈنٹس لرننگ پروسیس, ظاہر بات ہے اسٹوڈنٹس کے سیکھنے کے عمل کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. لرننگ اپارچونیٹیز آر افیکٹو اینڈ سفیشینٹ, تو جو بھی لرننگ کی مواقع جو ہے بچوں کو دیے جاتے ہیں وہ افیکٹو ہونے چاہیے, وہ بھی معقول بھی ہوں. ملٹیپل ٹاسک اینڈ کنٹیکٹ سپورٹ لرننگ سائیکلز, ملٹیپل قسم کے ٹاسک دیے جائیں اور اس کنٹیکس کے ذریعے سپورٹس لرننگ سائیکل دیے جائیں. کریکولم گولز آر افیکٹولی الائنڈ ہو. اس کے بعد جو ہے پیڈاگوجیکل اسکف ہولڈ فیک بیڈ آن اسٹوڈنٹس ٹاک ارینجمنٹ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھانے کے طریقہ کار کے اندر بھی آپ نے ایسے فیڈ بیک بچے کو دینا ہے کہ جو کہ بچے کو آگے سے اسکف ہولڈ کرے, ان کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ان کی مددگار سمجھے, کہ موٹیویٹ کرنا بچوں کو, بچوں کے کام کے اوپر جو ہے ان کو فیڈ بیک بنا, ان کے کام کو سراہانا, یہ بڑا ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پیڈاگوجیکل پروموٹس لرننگ اورینٹیشن, اسٹوڈنٹ سیلف ریگولیشنز, میٹا کگنیٹیو اسٹریٹجیز, تھاٹ فل اسٹوڈنٹس ڈسکورس. تو ایک تو لرننگ اورینٹیشنس جو بچے کو دی جائے, اس کے بعد اس کے سیلف ریگولیٹ ہو, بچہ خود بخود سیکھنے کی بات کرے. اس کے بعد مختلف قسم کی جو دماغی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے جو ہے وہ ایسی سکلز اور ایکٹیویٹیز کرائی جائیں. اور اسٹوڈنٹس کو جو تھاٹ فل اسٹوڈنٹ ڈسکورس, یعنی کہ بچہ خود سمجھے, سیکھے اور اپنے دماغ کو جو ہے اپلائی کرنے کی کوشش کرے. آگے جو ہے ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس انگیج کنسٹرکٹیولی گول اورینٹیڈ اسیسمنٹ. تو اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے ضروری ہے کہ ایک مقصد جو اسیسمنٹ کے لیے جو ہے, یعنی کہ جب وہ کام اپنا مکمل کر لیں اس کے اوپر ان کا یعنی کہ کتنے جو ہے پرسنٹیج انہوں نے آؤٹ کم حاصل کر لے, جو کہ انہوں نے ایمز اینڈ آبجیکٹیو سیٹ کیے تھے کسی بھی ٹیچنگ پروسیس کے یا لرننگ پروسیس کے. آگے دیکھیے جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, تو رشین سائیکالوجسٹ ویگوسٹی نے جو تھا وہ 1957 میں اس سے پیدا ہوا تھا, اور اس کا بڑا امپورٹنٹ جو رول ہے انڈرسٹینڈنگ دا ٹیچنگ, لرننگ اور کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ میں. According to the Vygotsky theory, the development level of the child is identified by the ability of the child to work alone. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, آپ نے اس کے اوپر غور کرنا ہے, اور اس کے اندر سے جو ہے آپ کے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں آپ کے امتحان میں. تو پیپر میں آن دا ادر ہینڈ دا چائلڈ ابلٹی ٹو ڈو ورک ود دا اسسٹنٹ آف اینی ون کالڈ دا ویگوسٹی دا زیرو پروکسیملس ڈیولپمنٹ, یعنی کہ ایسا بچہ جو کہ کسی کے اسسٹ کے بغیر جو ہے کام نہیں کرتا, یا کسی کے اسسٹنٹ کے بغیر کسی کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے کو شروع کرتا ہے, اس کو وہ کہتا ہے کہ زون آف پروکسیمس ڈیولپمنٹ ہے. یعنی کہ بچہ جو ہے ماں کی مدد سے کام کرتا ہے, والدین کی مدد سے جو ہے سیکھتا سکھاتا ہے,
اس بچے کو جو یعنی بات ہے 3 سے 4 جو انفینٹ سے لے کر 3-4 سال تک بچہ جو ہے وہ اس کا پروکسیمل زونز ہوتا ہے 5 سال تک، تو اس کے لیے جو ہے ہونا بہت ضروری ہے. تو وگسٹی ٹرم ٹیچنگ از گڈ اونلی وین awakens and rescues to life those functions which are in stage of maturing and which lie in the zones of the proximal developments. تو یہ ان کے ایسا دور جس کے اندر جو بچے کی تمام صلاحیتوں کو ابھارا جاتا ہے میچورنگ باشعوری لاشعوری جو کہ ایج کی طرف جب بچہ جاتا ہے اور پروکسیمل زون سے جو آگے لے جاتا ہے، تو وہ جو ہے یہ اس وقت جو ہے وہ اس وقت جو ٹیچنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اچھی ہوتی ہے. تو دیر فور اے جنرل ڈیفینیشن آف دا ٹیچنگ. پھر اس کی اس نے کہا کہ ڈیفینیشن کیا بن سکتی ہے، تو یہ ڈیفینیشن آپ نے ضرور یاد کرنی ہے. ٹیچنگ واز ڈرائیو فرام دس دیٹ ٹیچنگ کنسسٹ آف اسسٹنٹ پرفارمنس تھرو اے چائلڈ زون آف پروکسیملس ڈیولپمنٹ. بچے کی ZPD یعنی کہ زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹس کے جو اس کی کارکردگی کو جب آپ کسی کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی مددگار کر رہے ہوتے ہیں ایز اے ٹیچر، تو وہ جو ہے آپ جو اس کی کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا ہے ٹیچنگ کا عمل، اور یہی ٹیچنگ ہوتی ہے. بٹ ٹیچنگ مسٹ بی ریڈیفائنڈ ایز اسسٹنٹ پرفارمنس. ٹیچنگ اکرز وین پرفارمنس از اچیو ود اسسٹنگ دا اسٹوڈنٹس. تو ظاہر بات ہے جب آپ کلاس روم کے اندر جب بچے کو آپ اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جب اس کی پرفارمنس اچیو ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ اس کو ریڈیفائن، اس کی دوبارہ جو ہے اس کی ہم ڈیفینیشنس جو ہے وہ کلاس روم کے اندر ایز اے ٹیچر جب آپ بچے کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی لرننگ کے لیے، اس کو ایز اے مانیٹور کام کر رہے ہوتا ہے، یہ بھی ایک ٹیچنگ کا عمل ہے. تو آگے جو ہے بیہیویئر اینڈ کاگنیٹو سائنس ہیو گیون فالوئنگ 7 مینز آف اسسٹنٹ. یہ 7 جو ہیں یہ جو مینز ہیں، ذرائع ہیں جس کے ذریعے آپ کسی بھی بچے کو اسسٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ماڈلنگ ہے، اس کے بعد فیڈ بیک ہے، پھر کنٹینجنسی مینیجنگ ہے، ڈائریکٹنگ ہے، کویشچننگ ہے، ایگزامپلنگ ہے اینڈ ٹاسک اسٹرکچرنگ ہے. یہ ہر پوائنٹ جو ہے آپ نے یاد کرنا ہے، اور ہر پوائنٹ میں سے ایک MCQs آ سکتا ہے. وہ ماڈلنگ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، ماڈلنگ ٹو ٹیچر آفر بیہیویئر آف امیٹیشن ماڈلنگ اسسٹ. جو ہے ظاہر بات ہے بچہ کلاس روم ایک ماڈل کے طور پر کوئی آپ ماڈل جو ہے پروگرام رکھتے ہیں، ایک واقعہ رکھتے ہیں، یا بذات خود آپ ٹیچر جو ایک ماڈل کے طور پر جو ہے ایکٹنگ کرے، تو اس کے ذریعے بچہ جو زیادہ جو ہے وہ سمجھتا ہے. اس کے بعد فیڈ بیک دینا. ٹیچر پرووائڈ انفارمیشن. جب بھی بچہ کو کلاس روم کے اندر پرفارم کر رہا ہے تو پھر بچہ جی کو اس کی پرفارمنس کو فیڈ بیک دیا جاتا ہے، ایکسیلنٹ، گڈ، ویری گڈ. تو اس کے ذریعے جو بچہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ایز اے ٹیچر جو ہے آپ اس کا فولڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بچے کی کریکشن جو ہے وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں. کنٹینجنسی مینجمنٹ. ٹیچر پلے دا پرنسپلز آف دا ری انفورمنس اینڈ دا پنشمنٹ. تو سزا جزا کے ذریعے جو ہے آپ اس کو ری انفورس کر سکتے ہیں. بچہ جو کوئی کام اچھا نہیں کر رہا تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام صحیح کرو. اس کے بعد جو ہے اگر کوئی جو ہے یا اس نے غلط کام جو ہے اس نے دوران تعلیم جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو نمبرنگ پہ کرتے ہیں، اس کو گریڈنگ جو ہے لو گریڈ بھی دیتے ہیں. تو آج کل کے دور میں جو ہے ویسے کارپولر پرنسپل کے اوپر پابندی ہے، لیکن آپ جو ہے گریڈنگ کے ذریعے بچوں کی انہانسمنٹ کر سکتے ہیں ان کی لرننگ کو. ڈائریکٹ کرتے ہیں. ایز اے ٹیچر کا رول جو کلاس روم میں ایز اے ڈائریکٹر ہوتا ہے. پہلے دور میں جو ایز اے لیکچر ہوتا تھا، استاد جو ہے پڑھتا تھا، کہتا بچے جو ہے بچے کی علم بہت کم ہوتی ہے. لیکن آج کل کے دور میں ایکٹیویٹی بیس ہے، اسٹوڈنٹس سینٹرڈ ٹیچنگ ہوتی ہے. اس کے ذریعے جو ہے کرنا بہت ضروری ہے. ڈائریکٹنگ اسسٹ دا اسپیسیفائنگ دا کریکٹ رسپانس. اٹ پرووائڈز کلیریفیکیشن، انفارمیشن، پروموٹس ڈیسیژن میکنگ. کویشچننگ کے ذریعے بچے کی جو کیوریوسٹی کو ابھارنا، اس کے کویشچننگ کے ذریعے آپ نے پڑھانا، بچہ خود سوال کرے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر. ٹیچر پروڈیوسز اے مینٹل آپریشن دیٹ دا لرننگ کین ناٹ بی ورڈ ناٹ بی پروڈیوسڈ alone. Explaining. The teacher provides explaining the concept in the content. This assists the learning in organization and justifying new learning جو perception. تو ہر کنسیپٹ کو تو ایکسپلیننگ دا ٹیچر پرووائڈس ایکسپلیننگ دا کنسیپٹ ان دا کنٹینٹ کے اندر کیا کنسیپٹ ہے اس کو ٹیچر اس کی وضاحت کرتا ہے. تو یہ جو ہے پھر دس لرننگ کو جو ہے یہ چیز مددگار ثابت ہوتی ہے کہ اپنے آرگنائز کرے اور جسٹیفائڈ کرے نیو لرننگ اینڈ پرسیپشن. ٹاسک اسٹرکچر کیا ہوتی ہے؟ دا ٹیچر آرگنائز اے ٹاسک انٹو ڈفرینٹ کمپوننٹس ان اے سیکوینس. مختلف کمپوننٹ کے ایک سیکوینس کے اندر جو ہے وہ آرگنائز کرتا ہے. دا اسٹوڈنٹس ورکس آن دا ٹاسک کے اوپر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ورک کرتا ہے. دا ٹاسک اسٹرکچر انوالو دا چنکنگ، سیگریٹنگ اینڈ سیکوینسنگ. تو یہ کوئی بھی ٹاسک جب کسی کو دیتا ہے اس کے اندر جو ہے چنک کرنا، مطلب مختلف حصوں کے اندر جو ہے اس کی ٹاسک کو
ڈیوائڈ کرنا، پھر اس کو سیگریگیٹ کرنا، اس کے بعد جو ہے سیکوینس کو ترتیب دینا، یہ سارا جو ہے ایک ٹاسک اسٹرکچر کے اندر شامل ہے. تو یہ تھا جی ہمارا لیسن نمبر 2. امید ہے یہ آپ کو میرا لیسن 2 نمبر پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ میری کاوش اچھی لگتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ساتھ اس کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.